الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، غزوہ خندق کا معاملہ زیر بحث تھا اور اس میں کفار کی یہ عظیم لشکر دیکھ کر کے منافقین اور ضعیف الایمان جو چند ایک شاید نئے نئے مسلمان ہوئے لوگ تھے جن کی ایمانی طاقت ابھی تک اتنی نہیں تھی اور جلدی آصف پذیر حالت میں تھے وہ لوگ، لیکن مخصوصاً یہ جو منافقین تھے انہوں نے تو اپنے ایمان کی غارت کرنے اور تباہ کرنے پر ہی تو کام کیا تھا کہ پورے عرصے میں وہ اپنے ایمان کو بلڈوز کرتے تھے، کچھ اگر یقین آ بھی جاتا تھا تو اس کو منہدم کر دیتے، کفر کو انہوں نے خوب پالا پولا تھا، ان کے دل و دماغ میں کفر کا بسیرا تھا۔ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اگر یہ لشکریں، یہ طاقتیں مدینہ منورہ کی تمام جہتوں سے مدینہ کے اندر داخل ہونے کی موقع پاتے، اگر انہیں موقع ملتا، پھر ان لوگوں کو بلا کر ان منافقین کو ثم سئلوا الفتنہ، ان سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جانے کا کہا جاتا، جو مشرکین تھے اگر ہر طرف سے نعوذ باللہ، الحمدللہ رب العالمین کے یہ موقع نہیں آیا، تو اگر وہ موقع پاتے اور ہر طرف سے داخل ہوتے اور ان سے کہتے چلو بھائی واپس مرتد ہو جاؤ، اسلام سے واپس چلے جاؤ، لآتوہا، وہ کفر کر لیتے، اس فتنے میں پڑ جاتے، اور اتنے جلدی کہ وما تلبثوا بها الا يسيرا، بہت کم انتظار کرتے کرتے، ورنہ وہ فوری طور پر وہ نہیں ہم تو نعوذ باللہ ہم مسلمان نہیں اور ہم اپنی اصلی حالت میں، لیکن راستہ نہیں ملا، ہر طرف سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستے بند کر دیے تھے، اور آسمان اور زمینوں کے اللہ رب العزت نے جب نصرتوں کے دروازے کھولے تو سب کے سب دنگ رہ گئے۔ حالانکہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تو ان لوگوں نے اللہ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، وہ جنگ سے نہیں بھاگیں گے، جب لڑائی ہو کفار سے مشرکین سے تو وہ میدان نہیں چھوڑیں گے، جم کر ڈٹ کر خوب مقابلہ کرتے رہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، ان کو نہیں معلوم، اور اللہ کا وعدہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، وہ تو اٹل وعدہ ہے اور اس کے مطابق عمل نہ کرنے کی صورت میں گرفت ہو گئے۔ اور فرما دیجئے ان سے لَن يَنْفَعَكُمُ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، موت سے، اپنی موت سے یا دشمن کے ہاتھوں مارا جانے سے بھاگنا یہ تمہیں فائدہ نہیں ہے، کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا،
اس صورت میں جب بھاگو گے تو موقع نہیں پاؤ گے مگر معمولی سی مدت، چند دن زندگی کے جو رہ گئے ہوں گے، ورنہ موت تو پیچھے ہے نا، موت تو تعاقب میں ہے۔ آپ ان سے فرما دیجئے ویسے بھی عام حالات میں ذرا سوچ لو، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کوئی دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے؟ ایسا کوئی موقع، ماحول، فرد، افراد ہے کوئی؟ اگر اللہ چاہے تمہارے لیے کوئی بدی اور ارادہ فرمائے یا ارادہ فرمائے کسی رحمت، تو ہے کوئی اس کے سامنے کہ نہیں ان پر رحمت آنے نہیں دوں گا؟ ہے کوئی تو دکھا، یا میں ان کو کسی مصیبت میں گرفتار ہونے نہیں دوں گا؟ اگر ہے کوئی تو لے آؤ۔ ایسا کوئی نہیں ہے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کہیں بھی کسی زمانے میں بھی کسی دور میں بھی اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں پائیں گے اپنے لیے مددگار اور ایسی طاقت کی جس کے پشت پناہی ان کو حاصل ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کہیں بھی کبھی بھی کسی نے بھی نہیں دیکھا اور یہ لوگ بھی نہیں دیکھیں گے جو ان کے پیچھے کڑے ہو اور ان کی مدد کے لیے کمر کس کر میدان میں آ جائے۔ ایسا کوئی نہیں، تو پھر اپنے آپ کو ضائع کرنے سے ان کو کیا ملے گا؟ اس کی بجائے اللہ رب العزت کو جو کرنا تھا اللہ نے الحمدللہ کر دیا، کفار کو شکست ہو گئی، یہ صحیح سالم رہے۔ کفار کے کافی لوگ مارے بھی گئے جو جنگوں کی صورت میں آ کر مبارزہ کرتے تھے کہ ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والے، سے ان کے بہت لوگ، اہم لوگ اسی ایسے حالت میں مارے گئے۔ اور اللہ رب العزت نے اسلام و اہل اسلام کو سربلندی دے۔ یہ ایمان کی جنگ ہے، ایمان کی جنگ ایمان کے بلبوتے پر لڑی جاتی ہے ہر دور و زمانے میں، اس کی گواہوں سے۔ اللہ رب العزت کو تعین سے درگزر فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد